الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن حذیفہ بن اسید الغفاری قال اطلع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علینا ونحن نتذاکر فقال ما تذکرون قالوا نذکر الساعة قال إنها لن يقوم حتى تروا قبلها 10 آيات فذكر الدخان والدجال والدابة بطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم وياجوج وماجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم وفي رواية نار تخرج من قعر عدن تسوق إلى المحشر وفي رواية في العاشرة وريح تلقي الناس في البحر رواه مسلم۔ معزز دوستو، ساتھیو، شاگردو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ آج آپ کا سوال یہ تھا کہ یہ کرونا کیا ہے اور کرونا وائرس کیا ہے؟ تو عرض یہ ہے کہ کرونا کا تو مجھے پتہ نہیں وہ کیا ہے، لیکن جیسے کہ جو علامات بتائی جا رہی ہیں کہ اس سے نزلہ ہوتا ہے، اس سے زکام ہوتا ہے، اس سے گلے میں گلٹیاں آ جاتی ہیں، اور اس سے جو ہے وہ چیسٹ انفیکشن بھی ہوتا ہے، کھانسی آ جاتی ہے، چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر جو ہے وہ پسلیوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، نمونیا ہو جاتا ہے، بخارات آنا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے انسان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے سوال کیا، تو میری طرف سے، مجھے ناچیز کی طرف سے جو جواب میں نے آپ کو دینا ہے وہ یہ ہے، یہ تو اللہ رب العزت کی ذات بابرکات جانتی ہے کہ کس کو موت جو ہے وہ کب آئے گی، کیونکہ اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت آنی، اور پھر ہر کسی کی موت کا ایک وقت جو ہے وہ مقرر ہے۔ لیکن جو احادیث پاک سے ہمیں بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس آئے، اور ہم اس وقت جو ہے وہ نحن نتذاکر، ہم اس وقت جو ہے وہ باتیں کر رہے تھے، تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم فرمایا اور آپ نے پوچھا ما تذکرون، تم کیا باتیں کرتے ہو؟ تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نذکر الساعہ، ہم قیامت کی باتیں کر رہے ہیں، ہم قیامت کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہا لن یقوم حتی تروا قبلها 10 آیات، کہ قیامت جو ہے اس سے پہلے نہیں آئے گی کہ تم 10 علامات دیکھ لو۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ علامات کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فذکر الدخان، سب سے پہلی علامت جو ہے وہ دخان ہے، دھواں ہے، والدجال، اور دوسری علامت جو ہے وہ دجال ہے، والدابہ، اور تیسری علامت جو ہے وہ دابہ ہے، جو جانور جو ہے مکہ اور بیت المکرمہ سے نکلے گا، وطلوع الشمس من مغربها، اور پھر سورج کا طلوع ہونا مغرب سے، ونزول عیسیٰ بن مریم، اور سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، ویاجوج وماجوج، اور یاجوج اور ماجوج کا خروج ہونا، وثلاثۃ خسوف، اور 3 دھنسنے، خسف بالمشرق، پہلا دھنسنا جو ہے مشرق میں ہوگا، زمین دھنس جائے گی، پھر مغرب میں دھنسے گی، وخسف بجزیرۃ العرب، اور پھر تیسرا دھنسنا جو ہوگا وہ عرب کے جزیرے میں ہوگا، وآخر ذالک، اور دوسرا آپ نے یہ فرمایا کہ نار تخرج من الیمن، ایک آگ ایسی ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانکتے ہوئے میدان معاشر میں لے جائے گی، وإلی آخرہ۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدخان سے مراد دھواں ہوتا ہے، یہ دھواں کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دھواں وہ نہیں ہے جو تم لکڑیاں جلاتے ہو اور اس سے جو دھواں اٹھتا ہے، وہ دھواں اس سے مراد نہیں ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے سورۃ الدخان کا نام بھی فرمایا ہے، سورۃ الدخان کے نام پر پوری سورۃ اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس دھویں سے مراد جو ہے قریب قیامت والا وہ دھواں ہے جو کہ قیامت کے قریب مشرق اور مغرب میں پھیل جائے گا، تو جس سے مسلمانوں کو ہلکا سا زکام ہوگا، اور کافر جو ہے وہ دیوانوں کی طرح، پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگتے پھریں گے، اور یہ دھواں جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 40 دن رہے گا۔
اب 40 دن جب پورے ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ دھواں جو ہے وہ نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کوئی بھی وبا جو ہے، کوئی بھی عذاب جو ہے وہ رپیٹ نہیں فرماتا۔ جیسے کہ آپ دیکھیے بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت نے ان کے اوپر جو ہے وہ مینڈکوں کی بارش کی، اب دوبارہ اس وقت سے لے کر اب تک بارشیں نہیں ہوئی، پتھروں کی بارشیں ہوئی اب تک نہیں ہوئی۔ اسی طرح ان کا کھانا جو ہے وہ خون بن جاتا ہے، اور ان کے اوپر اللہ رب العزت نے پانی کا عذاب بھی دیا، جن کی لمٹ جو ہے وہ 7 دن رہی، اور اس کے بعد جو ہے وہ آج تک جو ہے نہ تو مینڈکوں کا عذاب آیا ہے، نہ ہی کھانا خون بنا ہے۔ اب جو نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک حاشی میں جو بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ 40 دن تک جو ہے وہ یہ وبا، یہ جس کو کرونا کہا جاتا ہے، جس کی علامات یہ ہیں کہ نزلہ ہے، زکام ہے، فلو ہے، کھانسی ہے، گلے میں گلٹیاں ہے، چیسٹ انفیکشن ہے، اس کے بعد جو ہے نمونیا ہو جاتا ہے، پسلیوں میں درد ہو جاتی ہے، تو یہ جو وبا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 40 دن تک رہے گی، اور 40 دن کے بعد اب جیسے کہ یہ بات ہوتی ہے کہ دوسری لہر آ رہی ہے، تیسری لہر آ رہی ہے، تو یہ اپنی اپنی ہر کسی کی سوچ ہے، ہر کسی کی اپنی اپنی بات ہے، لیکن جو ہمارا عقیدہ ہے وہ یہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان جو ہے در حقیقت اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس وبا کا جو ہے علاج بھی آپ نے بیان فرمایا۔